اسلامی سال کے آخری مہینہ کا نام ذی الحج یعنی حج والا مہینہ ہے۔ اس ماہ اقدس کی 9ویں تاریخ کو اہل استقامت اہل ایمان میدان عرفات میں جمع ہو کر فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ یوں تو یہ سارا مہینہ ہی خاص فضیلت اور حرمت کا حامل ہے، مگر پہلے 10 دنوں کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے۔ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ان 10 دنوں سے بہتر کوئی زمانہ نہیں ہے، کیونکہ ان 10 دنوں میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کرنے کے برابر ہے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ یہ دن بھی بڑے برکت والے ہیں اور ان دنوں کی راتیں بھی بڑی برکت والی ہیں۔ الغرض عشرہ ذی الحجہ اللہ رب العزت قسمت والوں کے مقدر میں دوبارہ عطا فرماتا ہے، جس طرح ہر سال کا ہر دن ہی لوٹ کر آتا ہے، تو یہ بابرکت دن اور بابرکت راتیں اگر زندگی میں دوبارہ لوٹ آئیں تو اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث میں باقاعدہ ان 10 دنوں کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں نیکیاں اللہ رب العزت کو ان 10 دنوں سے زیادہ پیاری ہوں، کوئی بھی ایسا دن نہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے کہ جو اپنا جان و مال لے کر میدان جنگ میں آیا اور کچھ بھی واپس نہ لے کر گیا، یعنی مقام شہادت پر فائز ہو گیا، شہید ہو گیا اللہ رب العزت کی راہ میں۔ اس کا مقام الگ ہے، کیونکہ وہ مقام شہادت پر جو فائز ہو گیا۔ رہی بات عبادت کی، تو فرمایا ان 10 دنوں میں کی گئی نیکیاں اللہ رب العزت کو بے پناہ پسند ہیں۔ اور بھی مختلف جگہوں پر ان 10 دنوں کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ قرآن حکیم سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن حکیم میں بھی ان 10 دنوں کی اور 10 راتوں کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ والفجر ولیال عشر، اللہ رب العزت نے جو 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، تمام مفسرین کی آراء کے مطابق وہ یہی 10 راتیں ہیں۔ انہی 10 راتوں کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ مجھے ان 10 راتوں کی قسم ہے۔ تو تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ یہی 10 راتیں ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا، جن کی قسم اٹھائی، اور جمہور قول کے مطابق بھی یہی راتیں ہیں بلا اختلاف۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ سورہ فجر میں جن 10 راتوں کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے، قسم اٹھائی، وہ یہی 10 راتیں ہیں۔ تو قسمت والوں کو یہ 10 راتیں نصیب ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنا، اس کی بھی بڑی فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے یوم عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھا تو اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ایک 9ویں ذی الحجہ کا روزہ یعنی یوم عرفہ کا ایک روزہ رکھنے سے انسان کے پچھلے 1 سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں اور آنے والے سال کے بھی گناہ معاف ہو جائیں، تو میرا خیال ہے سودا انتہائی سستا ہے۔ تو یہ بھی بخشش کا سامان ہے جو اس امت کو خاص نصیب ہوا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ مشہور تابعی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ذی الحج کی 10 راتوں کو اپنے چراغ نہ بجھاؤ، یعنی چراغوں کو جلا کے رکھو، ساری رات عبادت کرو، اور آپ خود بھی عبادت میں مصروف رہتے اور اپنے خادموں کو بھی، کنیزوں کو بھی ساری رات بیدار رکھتے کہ یہ خوبصورت اور بابرکت راتیں ہیں جو زندگی میں نصیب ہوئی ہیں، پھر شاید نصیب ہوں یا نہ ہوں، لہٰذا ان 10 راتوں میں چراغ کو نہ بجھاؤ، چراغ کو جلتا رہنے دو اور عبادت الہیہ میں مصروف ہو جاؤ۔ اور بزرگان دین بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 10 راتوں کی عزت کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی 10 چیزیں عطا کر کے عزت افزائی کرتا ہے۔ عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، مال میں کثرت عطا فرماتا ہے، اہل و عیال کی حفاظت فرماتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، نیکیوں میں اللہ رب العزت اضافہ فرما دیتا ہے، حالت نزا میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے،
ظلمت میں روشنی عطا فرما دیتا ہے، میزان میں اعمال نیک کا وزن بڑھا دیتا ہے، اور دوزخ کے طبقات سے نجات عطا فرما دیتا ہے، اور جنت کے درجات پر عروج عطا فرما دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ عشرہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو لوٹنے کا عشرہ ہے۔ دن بھی فضیلت والے ہیں، رات بھی افضل اور فضیلت والی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عشرہ ذی الحجہ سے صحیح معنوں